حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ یار میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی۔ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ سارے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے رہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ۔ لیکن سارے صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص اکیلے صحابی ہیں۔ جب یہ تیر چلا رہے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمی یا سعد۔ سعد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ سارے صحابہ کہتے ہوں میرے آقا کو کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور رسول اللہ فرماتی ہوں سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، مدینہ طیبہ میں جو میوزیم ہے وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کمان رکھی ہوئی ہے میوزیم کے اندر جس سے وہ تیر چلا رہے تھے، اور وہاں پر عربی میں درج ہے کہ یہی وہ کمان ہے جس سے تیر چلا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تمغے وصول کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی اللہ میدان جنگ سجے، تیرے ایسے دشمن کے ساتھ میرا سامنا ہو، وہ دشمن طاقتور ہو، دلیر ہو، بہادر ہو، وہ میری تلوار کو دیکھ کر بھاگے نہیں، میرا اور اس کا مقابلہ ہو، میں اسے تلوار ماروں، وہ مجھے تلوار مارے، بالآخر تو مجھے غلبہ نصیب فرمائے، اور اس کافر کو میں تیری راہ میں کاٹ کے رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش کی باری آتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے مولا آج میدان جنگ سجا ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لائے ہیں، ہمیں نہیں پتا قبلہ کیا ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی ہے، ہم نے جہنم کا نظارہ نہیں کیا، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے بے سر و سامان نکل پڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حی علی الجہاد پر ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ادھر آئے۔ یا اللہ جس دشمن کے ساتھ آج میرا سامنا ہو، وہ طاقتور بھی ہو، وہ دلیر بھی ہو، میں اسے ماروں، وہ مجھے مارے، بالآخر وہ اپنی تلوار سے میرا گلا کاٹ دے، پھر میرا کان کاٹ دے، پھر میرا ناک کاٹ دے، میرا سینہ چاک کر دے، میرے دل کے ٹکڑے کرے، میرے اعضاء کو کاٹے، میرے اعضاء کو کاٹنے کے بعد وہ چلا جائے، پھر عبداللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یوں کیوں ہوا، تو اللہ میں کہوں اللہ میں نے تجھے الہ مانا تھا، میں نے صرف تجھے ہی معبود مانا تھا، میں تجھے ہی صرف حاجت روا سمجھتا تھا، میں صرف تجھے ہی مشکل کشا سمجھتا تھا، میں تجھے ہی معبود پر حق سمجھتا تھا، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے میں نے اپنی جان کٹائی، میں نے اپنے اعضاء کٹائے، میں نے اپنی گردن کٹائی، اللہ تو کہے قد صدقت یا عبداللہ، عبداللہ تو نے سچ کہا، اللہ جب تو یہ کہے گا تو میں خوشی سے پھولے نہ سماؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہی، پھر ایسا ہی ہوا، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جب تک زندہ رہے فرماتے تھے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے کہیں زیادہ بہتر تھی، انہوں نے بہت ہی اچھی دعا کی تھی۔ اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیر آ رہے ہیں، 7 انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اپنی جان کو مجھے بیچ دے اور وہ جنت کا خریدار بن جائے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ آتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روک رہے ہیں، اس قدر ہاتھ پر تیر لگے کہ ساری زندگی کے لیے ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوجب الجنہ، اوجب الجنہ، طلحہ نے اپنے آپ پر جنت کو واجب کر لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر چڑھنا چاہتے ہیں، آپ نقاہت کی وجہ سے چڑھ نہیں سکتے، کندھا پیش کیا، پیچھے سے دشمن کے تیر آ رہے ہیں، کمر پر تیر بھی سہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ صحابی اٹھتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کی خواہش ہے یہ تلوار ہمیں مل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جو اس کا حق ادا کرے وہ مجھ سے تلوار لے لے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابو دجانہ اس تلوار کا حق یہ ہے ان تضرب العدو، اللہ کے دشمن کو اس سے مارو، حتی ینحنی، یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے یہ عورتوں اور بچوں پر تلوار نہیں اٹھنی چاہیے۔ حضرت ابو دجانہ سرخ پٹی باندھتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھاتا جاؤں، غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں جھنڈا اسے عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ پر فضیلت جھنڈا ملنے کی وجہ سے حضرت علی کو ملی، اگر جھنڈا ملنے کی وجہ سے تمام صحابہ پر افضلیت علی کو ملتی ہے تو پھر ابو دجانہ کو تلوار ملنے پر کیوں نہیں ملتی؟ معلوم یہ ہوا کہ جھنڈا حضرت علی کو نمایاں کرنے کے لیے ملا تھا اور یہاں تلوار حضرت ابو دجانہ کو ملی ہے، افضلیت علی صحابہ کے لیے نہیں کہ ابو بکر سے بھی ابو دجانہ افضل ہو گیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت ابو دجانہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں فرمایا، آپ نے شاباش دی، آپ نے تلوار عطا فرمائی اور حضرت ابو دجانہ اکڑ کر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو دجانہ اکڑ کر چلنا بری بات ہے لیکن اس عالم میں بری بات نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکڑ کر چلنا عبادت بن جاتا ہے، کبھی تواضع کرنا، جھک جانا عبادت ہوتا ہے، جہاں اللہ کے لیے اکڑ نہ ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔ آپ طواف کرتے ہیں، طواف میں پہلے 3 چکر رمل کے ہوتے ہیں، رمل کہتے ہیں کندھوں کو یوں ہلا کے چلنا، کندھوں کو ہلاتے اور ایسے پہلوانوں کی طرح مضبوطی کے ساتھ چلنا۔ عام حالات میں اگر آپ ایسے چل رہے ہوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے بندے زمین پر اکڑ کر نہ چل، اگر زمین پر اکڑ کر چلے گا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، قدم مار کر نہ تو اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو اللہ کے بلند و بالا پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اکڑ کر نہیں چلنا، لیکن طواف میں جہاں اللہ کی مرضی ہے، جہاں اللہ کی پسند ہے، وہاں ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے کہ اکڑ کر چلو۔ معلوم ہوا اکڑ کر چلنا اللہ کے لیے ہو تو عبادت بن جاتا ہے، اور تواضع کرنا، عاجزی اور انکساری کرنا اگر اللہ کے لیے ہو تب عبادت بنتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے آپ تکبر کر رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے آپ تکبر کر رہے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے آپ اس پر تکبر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو تقوی جیسی دولت عطا فرمائی ہے، تہجد جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور آپ اس پر تکبر کر رہے ہیں، تو اللہ کو ایسی عبادت قبول نہیں جس میں آپ تکبر کر رہے ہوں۔ فرمایا جہاں اللہ چاہتے ہیں اکڑ کر چلو، وہاں اکڑ کر چلنا عبادت ہے، جہاں تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے وہ عبادت ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے پیٹھ پر تیر کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو دجانہ پیٹھ پر تیر کھانا بہادری کی شان نہیں ہے، بہادری کی علامت نہیں ہے، پیٹھ پر تیر کھا رہے ہو؟ فرمایا پیٹھ پر تیر اس لیے کھا رہا ہوں
کہ دشمن مجھے پیٹھ پر تیر مار رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری جان نکل رہی ہو تو میں دیدار مصطفیٰ کر رہا ہوں، میری جان اس عالم میں نکلے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال کے جوان ہیں، پہلی رات ہے شادی کی، حی علی الجہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، رات کو نکل پڑتے ہیں، غسل نہیں فرمایا، شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا آسمان کے نورانی فرشتے چاندی کے برتنوں میں بادلوں کے پانی سے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے بھی پاک، فرشتوں کے اجساد بھی پاک، فرشتوں کے ہاتھ بھی پاک، بادلوں کا پانی بھی پاک۔ جب وہ غسل دے رہے ہیں تو علامہ اقبال نے کہہ دیا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، تو محنت کر لو، فرشتے تمہاری غلامی کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو جب فرشتوں نے غسل دیا، صحابہ فرماتے ہیں حضرت حنظلہ جب لائے گئے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اور اسی طرح حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بھیجا، زید جاؤ زیاد کو تلاش کرو، اگر تمہیں کہیں مل جائیں، زخمی حالت میں مل جائیں، انہیں میرا سلام کہنا، میں قربان جاؤں اس امتی پر ساری کائنات سلام بھیجے امام الانبیاء کو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی رحمت سلام بھیج رہے اپنے امتی کو، جاؤ زیاد کو میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کیف وجدتم، کیا محسوس کر رہے ہو۔ صحابی پہنچتے ہیں حضرت زید بن ثابت اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتے ہیں، گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں علیک وعلیک السلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی درود و سلام ہو یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیف وجدتم، اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہے ہو، کیا فیل ہو رہا ہے؟ تو وہ صحابی حضرت زیاد بن سکن عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر عرض کر دو اجد ریح الجنہ، دامن احد سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم سے جا کر، میری قوم انصار سے جا کر کہہ دینا اے انصاریوں میں تو یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا بھی چبھا، اتنی بھی تکلیف ہوئی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پکڑوں گا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی زوجہ آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کو، ان کے جسد خاکی کو ہم مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، اونٹنی واپس جاتی نہیں ہے ان کے جسد کو لے کر۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مدینہ طیبہ سے میدان جہاد کی طرف آتے ہوئے دعا تو نہیں کی تھی یا رسول اللہ، انہوں نے دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے شہادت کی نعمت سے مالا مال فرما اور میرا جسم میرے اہل کی طرف نہ لوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ هَذِهِ مَأْمُورًا، اللہ کی طرف سے یہ مامور ہے، اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے، اسے ادھر ہی دفن کر دو۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسی قربانیاں دی، ایسی لازوال اور بے مثال قربانی کائنات میں نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاد کرو تو انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور جا کر لڑیں، آپ تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حنظلہ الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے تلاش کر کے آؤ۔ صحابہ تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی آرزو، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ بول نہیں سکتے تھے، بہت زیادہ زخمی تھے، ذرا اٹھ کر قریب ہوئے، اپنے رخسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلموں سے یوں لگایا اور جان نکل گئی اور
زبان حال سے یہ فرما گئے نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آج بھی احد کے آس پاس شہداء کی قبریں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کے لیے صحابہ نے کیا قربانیاں دی۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہیں پتھروں کا پہاڑ نظر آتا ہے، جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پتھر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کیا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے باوجود اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین اوفر اللحا وحف الشوارب، اپنی مونچھوں کو کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو۔ جیسے ایک والد اپنے بیٹے کو کہے کہ فلاں وہ میرے اور آپ کے دادا کے ہمارے خاندان کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ یارانہ نہیں رکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں خالف المشرکین اوفر اللحا وحف الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور ہم نے کہا کہ یہ تو ہمیں تو بلوچوں کی طرح کے نظر آتے ہیں، یہ تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو لوگ مولوی کہتے ہیں۔ چلو یہ بات بھی آج سمجھا دوں، مولوی کسے کہتے ہیں؟ آپ صادق آباد کے رہنے والے ہیں تو آپ صادق آبادی ہیں، یہ یا نسبت کی ہوتی ہے، آپ صادق آبادی، کوئی خانپور کا رہنے والا ہے وہ خانپوری ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے پاکستانی، ہندوستان کا رہنے والا ہے ہندوستانی۔ جس کی نسبت مولا سے جڑ جائے اسے مولوی کہا جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے آپ گھبراتے کیوں ہو؟ خوشی منانی چاہیے کہ ہم مولوی، ہماری نسبت مولا سے ہے، ہماری نسبت اللہ سے ہے۔ دم عاشقی کا بھرنا، رسوائیوں سے ڈرنا، جب آپ محبت کا دم بھر لیتے ہو نا پھر رسوائیوں سے ڈرتے رہو، یہ پھر محبت نہیں ہے۔ دم عاشقی کا بھرنا، رسوائیوں سے ڈرنا، واللہ ما رأینا حبا بلا ملامہ، اللہ کی قسم میں نے محبت کو بغیر ملامت کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ جس سے بھی محبت کرو آپ کو ملامت ضرور کی جائے گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، آپ صحابہ سے محبت کرو، آپ اللہ سے محبت کرو، آپ قرآن سے محبت کرو، آپ مسجد اور مدرسے سے محبت کرو، آپ کو ملامت ضرور کی جائے گی۔ آپ داڑھی سے محبت کرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرو، آپ کو ملامت ضرور کی جائے گی۔ نہ کر ملامت کی پرواہ، سہجا ملامتوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حوض کوثر پر منتظر ہوں گے، جام کوثر لے کر آپ کو جام کوثر ملے گا۔ شکل تو بنا کر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے محبوب پیغمبر کی، جس کے لیے اپنی جان کٹا دینا فخر سمجھتا ہے، اور اس محبوب پیغمبر کی سنت کو کاٹ کر نالی میں پھینک دینے کا پتہ نہیں دل کیسے کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔